السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے جی فرینڈلی بجٹ میں بچوں کے بہت زبردست سے لنچ باکس آئیڈیاز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نہ صرف بچوں کے لنچ باکس میں بلکہ آپ لوگ اپنے لیے بھی شام کی چائے کے ساتھ ان سب چیزوں کو بنا سکتے ہیں بہت کم بجٹ کے ساتھ، بلکہ بہت کم بجٹ یہ کہوں گی کہ ہم نے اسپیشل جو ہے اس کے لیے ہم نے کوئی بھی چیز نہیں خریدی، ہر وہ چیز ہی جو ہمارے گھر میں اویلیبل تھی وہ اسی سے ہم نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں اور بہت آسانی سے بنائی گئی ہیں یہ چیزیں جو دیکھنے میں تھوڑی مشکل لگتی ہیں لیکن یہ بنانے میں بہت آسان ہے۔ آج ہم بنائیں گے جی بچوں کے لیے، ویسے تو یہ بیسکلی بچوں کے لنچ باکس کے لیے یہ ہے لیکن ہم اپنے لیے بھی بنا سکتے ہیں، جس کے لیے میں نے جو ہے بہت آسانی سے جو ہمارے گھر میں چکن آتا ہے چاہے وہ کسی چیز کے لیے بھی لایا جائے، ہم اس کے اندر سے تھوڑے تھوڑے جو بون لیس پیسز ہوتے ہیں اس کو الگ نکال لیا جائے تو ہم اسی کے ساتھ جو تھوڑے سے زیادہ کوانٹٹی میں جمع ہو جائے تو ہم بچوں کے لیے یہ آسانی سے جو ہے گھر میں بنا کر ان کو رکھ سکتے ہیں۔ میں نے بھی اسی طرح بون لیس پیسز اپنے الگ کر دیے تھے سارے جو چکن آتا تھا گھر میں اس کے، اور جب میرے پاس تھوڑے سے زیادہ جمع ہو گئے تو پھر میں نے اس کے ساتھ ہی بچوں کے لنچ باکس کے لیے چیزیں بنائیں، کچھ میں نے فرائی کیا کچھ میں نے فریز کر لی۔ بون لیس پیسز کو میں نے چھوٹے کیوبس میں کٹ کر کے میں نے اس طرح چاپر کے اندر ڈال کے میں نے اس کو چاپ کر لیا۔ اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا چاپر ہے تو پھر تو ایک ساتھ ہی سب ڈال کر آپ آسانی کے ساتھ مطلب اس کو مکس کر سکتے ہیں۔ میرے پاس چھوٹے سائز کے اس لیے میں اس کو تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں ڈال کے کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی میں نے 4 سے 5 جوے جو ہیں وہ لہسن کے ایڈ کیے، تھوڑا سا ادرک، ہری مرچیں اور دھنیا، ان سب چیزوں کو ایک ساتھ میں نے مکس کر کے اس کو چاپ کر لوں گی۔ چاپ کر کے اس کو اچھے طریقے سے باریک کر لیجیے گا، اس کے اندر چھوٹے موٹے پیسز نہ ہونا، پھر اس کی شیپ جو ہے وہ اچھی نہیں بنتی، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے چاپ کرنے کے بعد پھر جو میں نے مطلب کہ تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں چاپ کیا تھا ان سب کو میں ایک بڑے برتن کے اندر مکس کر دوں گی۔ دین اس کو پھر جو میں اسی چاپر میں تھوڑے سے بریڈ کے پیسز لوں گی اور ان پیسز کو میں تھوڑا سا جو ہے چاپ کر کے اس کو بریڈ کرمز کی شیپ میں اس کو اندر کر لوں گی۔ جو براؤن پیس زیادہ سخت والا ہوتا ہے نا بریڈ میں وہ میں نکال لوں گی، ادروائز میں نے ساری بریڈ اس کے اندر ڈال دی تھی کہ مطلب کہ ضائع نہ کروں، میں اس کے اندر ہی ساری ایڈ کر دوں نا۔ تو اس کے بعد چاپ کر کے میں نے اس کو بریڈ کرمز کی شیپ میں کر کے اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے برتن صاف کر لیں گے تاکہ ہمارا جو کوئی بھی چیز ہے وہ ضائع نہ ہو، اسی لیے اس کو صحیح طریقے سے صاف کر لیں گے۔ اور اس کے بعد 1 چمچ میں نے اس کے اندر بلیک پیپر پاؤڈر اور 1 چمچ ہی میں نے اس کا نمک، اور اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا، بالکل فرینڈلی یہ آرام سے بچوں کے لیے بن رہی ہے تو اس لیے میں نے بالکل بھی زیادہ اسپائسی نہیں کیے۔ اگر آپ اسپائسز بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ اور بھی بلیک پیپر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھی طریقے سے اس کو گون لیں گے اور یہ صحیح طریقے سے مکس ہو جائے، ادروائز اسے کوئی بھی اس کے اندر ایکسٹرا چیز ہم ایڈ نہیں کریں گے، اسی سے یہ اتنے اچھے اور زبردست قسم کے نگٹس ہمارے تیار ہو جائیں گے۔ نہ صرف ہم اس کے نگٹس بنائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ہم اور بھی بہت ساری چیزیں بنائیں گے۔ یہ دیکھیں بہت اچھا مکس ہو گیا، اس کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے ریسٹ پہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد میں اس کے اوپر آئل لگا دوں گی اور اپنے ہاتھوں کو بھی آئل کے ساتھ گریس کر لوں گی، پھر اس طرح شیپ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے بنتی ہے اور مٹیریل جو ہوتا ہے ہمارے ہاتھ کے ساتھ چپکتا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس شیپ کٹر وغیرہ ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے اس کو ہاتھ کے ساتھ اور تھوڑا سا جو ہے فورک کی مدد سے میں نے اس کو اچھی سی شیپ دے دی تھی اور اسی سے بہت اچھی شیپ بن گئی تھی نا اس کے۔ اب تو شیپ میکر بھی بہت اچھے چھوٹے چھوٹے ٹوائس کی شیپ میں جو ہیں وہ آ گئے ہیں، وہ بھی ہم اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح ہمارے نگٹس بہت اچھے گھر میں تیار ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے میں نے اس کے نگٹس بنا کے کچھ میں نے فرائی کیا، کچھ میں نے اس کو بریڈ کرمز جو گھر کا بنا ہوا ہے جس کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی، اور اسی کے اندر میں نے اس کو بریڈ کرمز لگا کے کچھ میں نے فریز بھی کر دیا اسی کے اندر سے نا، تاکہ میں آرام سے صبح ان کو بچوں کو لنچ باکس میں بھی ان کو فرائی کر کے دوں، اور کچھ میں ابھی آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنے اچھے بنے ہیں۔ اسپیشلی یہ ریسیپی اور یہ ویڈیو میں ان ماہوں کے لیے میں ضرور ڈیڈیکیٹ کروں گی جو بچوں کو مطلب کہ فروزن چیزیں جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، کائنڈلی آپ ان کو بچوں کو فروزن چیزیں مت دیں، ان کو گھر میں ہی بنا کے دیں، کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، بہت آسانی سے بن جاتی ہیں، چاہے شیپ اچھی نہ ہو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، اگر کلر اچھا نہیں آیا تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے اندر ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا، آپ کی محبت ہوگی، آپ کے ہاتھ کی صفائی ہوگی، سب سے بڑی بات یہ ہوگی۔ اس لیے فروزن چیزوں کو اوائڈ کیجیے اور ایسے چیزوں کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بنا کے دیں تاکہ بچے صاف ستھری چیزیں کھائیں اور
بازار کی فروزن چیزوں سے جو ہے بیماریوں سے بچیں۔ اور یہ دیکھیں کتنے اچھے نگٹس بنے ہیں اور بہت جلدی یہ تیار ہو گئے تھے۔ یہ تھی ہمارے نگٹس کی ریسیپی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اسی مٹیریل سے ہم اور بھی بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں۔ یہ میں نے لیا ہے جی اپنے ایک جار تھا، اس کا کیپ ہے میرے پاس، اس کے اوپر میں تھوڑا سا جو ہے یہ ریپر جو ہے، یہ اسپیشلی ریپر میں نے کہیں سے نہیں خریدا ہے، جس کے اندر ہماری دال وغیرہ آتی ہے نا، وہ ریپر صاف کر کے میں ان کو اس استعمال میں ضرور لے کے آتی ہوں، میں انہیں پھینکتی نہیں ہوں۔ انہی ریپرز کے اندر ہم اپنے نگٹس کو بھی جو ہے وہ فریز کر سکتے ہیں اور انہی ریپرز کو ہم اس یوز کے لیے بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے یہ برگر وغیرہ کے لیے جو کباب بناتے ہیں یا چکن کباب جو ہم ویسے بھی بنائیں تو اس کے ساتھ اس کی شیپ بہت پیاری بنتی ہے۔ اکثر بہنوں کو جس کے ساتھ بالکل بھی ہاتھ سے صحیح شیپ نہیں بنتی ہے، آپ وہ یہ ٹرک استعمال کریں، اس سے شیپ بہت خوبصورت بنتی ہے۔ بالکل بھی اسکوائر یہ سرکل اس کا بہت اچھا بنا تھا اور بالکل بھی اسکوائر نہیں لگ رہے تھے اور یہ بہت اچھی شیپ میں آ گئے تھے۔ دین اس کے اوپر بھی میں نے بریڈ کرمز استعمال کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو انڈے کے اندر ڈپ کر کے بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں۔ اس کو میں نے ہلکا سا بریڈ کرمز کی کوٹ کر کے پھر میں نے اس کو فرائی کر لیا۔ اس طریقے کے ٹرک کے ساتھ جو ہے وہ بال شیپ جو ہے وہ بالکل برابر بنتی ہے اور اچھی شیپ لگتی ہے۔ اور آپ اس طرح سے صرف اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ کباب شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی ان کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں۔ میں نے کچھ کباب اسی طریقے سے بنا کے رکھ دیے اور کچھ کباب کو میں نے برگر، بچوں نے کہا جی ہمیں آج برگر بنا کے دیں، تو میں نے کہا چلیں جی ہم برگر بنا لیتے ہیں۔ پھر میں نے برگر بریڈ جو ہے وہ منگوائی اور میری برگر بریڈ بہت اچھی آئی تھی، بہت سافٹ ملی تھی یہ مجھے۔ دین اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے اس کو برگر کے لیے میں نے اس کے لیے انڈا لیا، میں نے تھوڑا سا اور تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے انڈے میں ہلکی سی نمک اور مرچ ڈال کے اس کے ساتھ میں نے برگر کے اوپر ڈالنے کے لیے میں نے اس کو جو ہے بالکل روٹی کی شیپ میں پتلی سی لیئر کے ساتھ میں نے انڈا تیار کر لیا۔ آپ تھوڑے سے چکن کے ساتھ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے، صاف ستھری اور اچھی اور مزیدار اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں۔ بچوں کو انہی چیزوں کی طرف زیادہ عادی بنائیں بجائے بازار کی چیزیں یا بجائے فروزن چیزوں کے عادی بنانے کے نا۔ انڈا بنانے کے بعد میں نے اس کو برگر جو تھے اسی توے کے اوپر جو ہلکا سا آئل لگا ہوا تھا، میں نے اسی کے اوپر جو ہے وہ برگر بریڈ جو تھی وہ اس کو میں نے ہلکا سا سیک لیا، ورنہ وہ تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی اور گرم گرم جو ہوں وہ زیادہ اچھی لگیں گی۔ اس کو ہلکا سا سیکنے کے بعد میں نے چولہا جو تھا بالکل لو رکھا تھا اور اسی کے اوپر میں نے سارا برگر جو ہے وہ ریڈی کر لیا۔ پہلے ہم نے کباب رکھا، کیچپ لگایا، پھر انڈا اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں، سیلڈ ویجیٹیبلز جس طرح یہ بند گوبھی وغیرہ اور کھیرا اگر ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے کھیرا ایڈ نہیں کیا، ٹماٹر رکھا اور تھوڑی سی بند گوبھی کا ایک پیس رکھ دیا اور ساتھ میرے پاس یہ چیٹر چیز وہ میں نے یوز کر لی، آپ چاہیں تو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہلکا سا سیک دینے کے بعد ہماری بہت مزیدار قسم کا برگر بھی تیار ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہم نے آج تھوڑے سا چکن کے ساتھ کتنی ساری چیزیں اپنے بچوں کے لیے بنائی ہیں اور ان کو کچھ میں نے بنا بھی لی اور کچھ میں نے فریز بھی کر لی جو بچوں کے لنچ باکس کے لیے بہت اچھی رہیں گی۔ اور اس طریقے سے ہم اپنے گھر میں ہی فرینڈلی بجٹ کے ساتھ بہت ساری اچھی چیزیں اپنے گھر میں بچوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ریسیپی اچھی لگے، ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بالکل بھی مت جائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔